اگر اپنے ہیرو کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے یہ روایت غلط لکھی ہے اور جھوٹی ہے تو 7 جگہ کیوں لکھا؟ ایک ہی روایت کو 7 بار کیوں لکھا؟ پھر سوال پیدا ہوگا۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو آپ کہتے ہیں بخاری میں چونکہ لکھا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا اس لیے ہم یہی مانیں گے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہاں روایت سچی ہو گئی، اور یہاں جب ہذیان کہا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں روایت غلط ہے۔ تو کیا معیار قرار پایا؟ یعنی جو حدیث آپ کے مطلب کی ہو آپ کہہ دیجئے کہ صحیح ہے، اور جو آپ کے مطلب کی نہ ہو آپ کہہ دیجئے جھوٹی ہے۔ تو پھر بخاری کا معیار کیا رہا؟ تو بخاری کا معیار کیا؟ اگر مسلمان اس پر بضد ہیں کہ چونکہ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا، تو پھر تمام مسلمان اس بات کو بھی تسلیم کریں کہ بخاری میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ رسول کو ہذیان ہو گیا ہے۔ دیکھیں، میں نے بچوں کے لیے طلباء کے لیے آسانی کر دی، نہ اس میں ابو طالب کو برا کہا جا رہا ہے نہ حضرت عمر کو، معاملہ کتنا آسان ہو گیا۔ یا تو ابو طالب کا کفر مان لیجئے تو ان کا بھی کفر مان لیجئے، ان کا ایمان مان لیجئے تو ان کا بھی ایمان، پھر دونوں کا ایمان مان لو یا دونوں کا کفر مان لو، ہے تو معاملہ برابر۔ اس میں دیکھیں کتنی اچھی بات ہو گئی، کتنی اچھی بات ہو گئی کہ بھائی ابو طالب نے کہ یہ کلمہ پڑھا اور ادھر انکار کر دیجئے کہ یہ نہیں کہا انہوں نے، بھائی ٹھیک ہو گئی، دونوں صاف ستھرے ہو گئے، ادھر شیعوں کو بھی تسلی ہو گئی ادھر سنیوں کو بھی تسلی ہو گئی۔ اور اگر آپ بضد ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر ہم کو یہ کہنے دیجئے کہ چونکہ بخاری میں لکھا ہے اس لیے ہم مان کے رہیں گے، لیکن بخاری کی روایت مانی جاتی ہے۔ تو ابھی تو فیصلہ چھوڑ دیجئے، یونیورسٹیز کے لیے چھوڑ دیجئے، ریسرچ کرنے والوں کے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی تو آپ نے دعوت فکر دی ہے، ابھی کیسٹ سنے جائیں گے، لوگ مقالے لکھیں گے، مضمون لکھیں گے، تو اس کے بانی آپ قرار پائیں گے۔ قصر مسیب کا مجمع اس بات کا بانی قرار پائے گا اس صدی میں کہ ایک فکر